اس نے جب بھی ڈائریکٹ براہ راست کلام کیا، جب اوروں سے کلام کرنا ہو تو اپنے نبی سے کہتا ہے محمد کل، تو کہہ دے۔ نا یار زحمت فرمائے میرے ساتھ، میں پہلی دفعہ اس مجلس میں آیا ہوں اور میں چاہوں گا آپ کی دعا لے کے چلا جاؤں۔ انتہائی پنچایتی چہرے، معزز چہرے آپ میرے سامنے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہیں میں گھڑے میں منہ ڈال کے تو بات ہی نہیں کر رہا، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، یہ قبلہ ترجمہ میں نے جان بوجھ کے کیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حالانکہ یہ مذہب اہل بیت کا ترجمہ ہی نہیں، مذہب اہل بیت کا یہ ترجمہ نہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ مذہب اہل بیت کا ترجمہ یہ ہے، زندگی میں یہ ترجمہ یاد رکھنا۔ خدا فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں۔ نا جسے سمجھ آ رہی ہے وہ میری تائید فرمائیں گے۔ مذہب اہل بیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، ہو جاؤ نہیں، کیونکہ ہو جانے میں گنجائش فرار ہے، کبھی ہو جاؤ کبھی نہ ہو جاؤ۔ صحت میں مان لو، بیماری میں چھوڑ دو، پیسہ آ جائے تو مان لو، غربت میں چھوڑ دو۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں اگر آپ سمجھ جائیں تو، پیغمبر تندرست ہو تو مان لو، مولا آپ کی زندگی دراز فرما، بیمار ہو جائے تو چھوڑ دو۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، خدا فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا اگر کوئی بندہ اس بات کو سمجھ کے نہ بولا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ اب مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، مذہب تیرا جو بھی ہو، تو جنہیں مانتا ہے انہیں ہی مانتا رہے، لیکن گھر جا کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا مولوی جی وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا۔ آپ جی یہ سلامت رہے جو ہاتھ ذکر میں بلند ہو رہے ہیں، اللہ وہ روزہ شبیر سے مس کرے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے سرکار؟ آپ پوچھو علماء سے وہ سچے کون ہیں۔ اچھا میرے ملک میں ہوتا پتہ کیا ہے، کمال بات سمجھنے والے لوگ آپ موجود ہیں، میں بائی پاس سے گزرنے لگا بابا مستجاب شاہ جی، ہمارے وقت میں ہوتا یہ ہے اس دور میں اور ہمارے ملک میں، بندہ علماء سے پوچھے نا کہ قبلہ سچا کون ہے اور سچی کون ہے، نا زحمت فرمائیں گے آپ۔ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم شیعہ ممبروں پہ اپنے ملک کے وطن کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے وطن کا امن عزیز ہے۔ اسی وطن میں حالانکہ یہ اللہ والوں کا ملک ہے، اتنا اللہ والوں کا ملک ہے کہ اگر کسی بندے نے گلی میں جاتے ہوئے کسی بندے کو بلانا ہو نا تو وہ بھی اسی طرح آواز دیتا ہے، اللہ علیہ گل سنے آجے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جڑے چوپو تو آڈا کوئی اور خیال ہے۔ ایسے ملک میں قبلہ اگر بندہ کسی دینی دانشور سے پوچھے نا، میں مولوی کم کہتا ہوں، دینی دانشور انہیں زیادہ کہتا ہوں، کیونکہ شاہ جی مولوی کہنے سے یہ بندے غصہ کر جاتے ہیں اور مجلس لائیو چل رہی۔ دینی دانشوروں سے بندہ پوچھے نا سچا کون ہے اور سچی کون ہے، خدا کی قسم وہ دونوں ایک ہی گھر سے ڈھونڈ کے دکھا دیتے ہیں۔ میں شرافت بات ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، بھئی قرآن اگر کسی کو سچا کہے اور میں اسے سچا نہ مانوں پھر میں بھی جھوٹا ہوں، میرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ اگلے لفظوں پہ ہر علی والے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میری تائید فرمائے۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں اگر قرآن کسی کو سچا کہے اور میں اسے سچا نہ مانوں پھر میں بھی جھوٹا ہوں، میرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیو اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ کہے اور پھر جو اسے سچا مانے وہ خود بھی جھوٹا ہے، اس کا مذہب بھی جھوٹا۔ یاد رکھنا سچے وہ نہیں، میں سچے دکھانے لگا ہوں اور قرآن سے دکھانے لگا ہوں وہ در کون ہے جسے اللہ سچے کہتا ہے۔
سچے وہ نہیں جنہیں میں اور آپ سچا کہیں، سچے وہ ہیں جنہیں قرآن سچا کہے۔ پھر آؤ جلدی جلدی میں قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم دیا۔ تو سورہ آل عمران کی تفسیروں سے آواز آئے گی۔ 10 ہجری نبیوں کے نبی نے نجران کے پادریوں کو خط لکھا۔ میں جو بات ممبر پہ کروں گا میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا ضامن، اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری، میرا ایک ایک لفظ ذمہ داری پہ۔ 10 ہجری نبیوں کے نبی نے پادریوں کو خط لکھا، اور اس خط میں یہ تحریر لکھی۔ یہ خط آج تک ممبر پہ پڑھا نہیں گیا۔ میں آپ کو جملے سنانے لگا ہوں، میرے نبی نے لکھا کیا؟ نبی نے خط لکھا، اس میں تحریر یہ لکھی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اس لیے تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کے اس اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ وہ عیسیٰ اور مریم کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بندوں کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ لڑائی کے لیے تیار رہنا۔ میں سچے دکھانے لگا ہوں۔ ادھر خط پہنچا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی۔ عیسائیوں نے سوچا کیوں نہ ہم خود جا کے تصدیق کریں کہ وہ اللہ کا نبی ہے بھی یا نہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے جب تک پڑھوں گا قرآن سے پڑھوں گا۔ تفسیریں کہتی ہیں عیسائیوں نے پروگرام بنایا، مل کے 60 بندوں پہ مشتمل انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو تیار ہو کے مدینے پہنچا۔ ان کی تیاری سناؤں، کتابیں کہتی ہیں جو بڑے امیر پادری تھے نجران کے، انہوں نے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی، سونے کی سلیبیں ہاتھوں میں پکڑ کے، ایسے ریشمی لباس پہنے جن میں سونے چاندی کی تاریں جڑی ہوئی تھی، یعنی دوسرے لفظوں میں دولت کی نمائش کرتے ہوئے یہ مدینے پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اسلام پہ عالم غربت کا دور تھا، اسلام پہ غربت تھی اور یہ دولت کی نمائش کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب جو بندے لفظوں سے پیار کرتے ہو نا ان کی مجھے توجہ چاہیے۔ یہ دولت کی نمائش کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ مدینے آ کے انہوں نے ایک ماڑے مسکین بندے سے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ خود تھے دولت مند، امیروں والے ذہن تھے۔ مدینے میں آ کے انہوں نے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے بولنے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، جبری طور پہ تو میں آپ کو بلا نہیں سکتا۔ جس بندے کا ایمان ہو کہ علی کے ذکر میں بولنا بھی عبادت ہے وہ بول کے تائید فرما دے، لیکن جملہ سننا۔ عیسائیوں نے پوچھا تمہارا نبی کس محل میں بیٹھتا ہے؟ جواب آیا وہ دولت کا چاہنے والا نہیں، اسے مال و زر کا لالچ نہیں، وہ ابو ذر کا آقا ہے اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے۔ آئے ہائے ہائے وہ ابو ذر کا آقا ہے اس لیے مسجد میں بیٹھتا ہے۔ عیسائیوں نے پوچھا مسجد میں کوئی بہت بڑا تخت ہے؟ جواب آیا نہیں، وہ ابو تراب کا مولا ہے اس لیے تراب پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ آئے ہائے 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 بولتے آنا میرے ساتھ قبلہ، میں رکوں گا۔ آواز آیا وہ ابو تراب کا مولا ہے اس لیے تراب پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ عیسائی حیران ہو کے کہتے ہیں کیسر روم کے تخت کو توڑنے والا مٹی پہ بیٹھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسائی جلدی سے میرے نبی کی مسجد میں پہنچے۔ خدا کی قسم تفسیریں یہ کہتے ہیں انہوں نے جا کے خلق عظیم کے وارث نبی کو سلام کیا۔ ان کا سلام سن کے اللہ کے نبی نے رخ پھیر لیا۔ خلق عظیم کے وارث نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ جب نبیوں کے نبی نے چہرہ پھیرا عیسائی بڑے گھبرا، ایک دوسرے سے دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا یہ خلق عظیم کا وارث نبی ہے، یہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، یہ کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا ہے، لیکن اس نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ اگلا جملہ جس بندے کو میرا سمجھ میں آ گیا، میرا ایمان ہے شام تک کم از کم یہ جملہ نہیں بھولے گا۔ یہ پریشان ہو کے ہمارے نبی کی مسجد سے باہر نکلے کیونکہ سلام کا جواب ہی نہیں ملا تھا۔ اب یہ تفسیروں کے لفظ نہ ہوتے تو میں ممبر پہ کبھی نہ پڑھتا۔ تفسیریں کہتی یہ پریشان ہو کے جا رہے تھے، یا راستے میں انہیں 2 بندے ملے، نام ان کے آپ کو یاد ہے، میں نے ممبر پہ نہیں لینے کیونکہ ایک تو کھڑا باوضو ہوا ہوں،
دوسرا قبلہ جن کا نام لینے سے یہاں سزا ملتی ہے، اگلے جہان خورے کیڑے پھاٹ کے لگنے۔ تفسیروں میں نام ان کے موجود ہے، میں نتیجہ بڑا ہم دینے لگا۔ عیسائی نکلے، وہ بندے دو مل گئے۔ انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا لباس سے تم مدینے کے نہیں لگتے، کیونکہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو لباس اتنے اچھے نہ ہوتے۔ میرا سلام ہے جس بندے کو میری بات کی سمجھ آ رہی، اگر مدینے کے ہوتے تو لباس اچھے نہ ہوتے۔ لباس سے مسافر لگتے ہو لیکن شکل سے پریشان ہو۔ پریشان کیوں ہو؟ عیسائی دے کے کہتے پریشان نہ ہو تو کیا کریں؟ تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، جا کے سلام کیے، ہم نے سنا تھا وہ خلق عظیم کا وارث ہے، بڑا رحم دل ہے، اس نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہ بندے دے کے کہتے سلام کا جواب کیسے ملتا؟ اتنے بڑے نبی کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زحمت فرمائیں گے میرے ساتھ، اتنے بڑے نبی کی بارگاہ بغیر وسیلے کے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ یہ دیکھ کے کہتے کرنا کیا ہے؟ اگر تم ہمیں ساتھ لے گئے ہوتے تو تمہیں یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ عیسائی کہتے پھر آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ کل ہمیں وکیل بنا کر لے جانا، کل ہمیں وکیل بنا کر لے جانا، پھر دیکھنا محمد مصطفیٰ سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ عیسائیوں نے کہا آپ نتیجہ سنا، عیسائیوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کل ہمارے ساتھ وکیل بن کے چلے جانا۔ انہوں نے کہا سادے وکیل بن کے نہیں جائیں گے، پہلے فیس ادا کرنی پڑے گی، پہلے فیس ادا کرو۔ عیسائیوں نے پوچھا کیسی فیس؟ ان کی نظر انگوٹھیوں پہ پڑی، دیکھ کے کہتے چند انگوٹھیاں ہمیں بھی دے دو۔ اب تفسیر کے لفظ ہے سونے کی انگوٹھیاں لے کے اگلے دن وکیل بن کر گئے۔ میں آل محمد کے منبر پہ اپنے حرفوں کا ضامن بن کے غازی بادشاہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں یہ لفظ اپنے پاس سے کہوں یہیں پہ علی کا بیٹا مجھے موت دے دے، لیکن یہ کتابوں کے لفظ ہے کہ اگلے دن یہ سونے کی انگوٹھیاں لے کے عیسائیوں کے وکیل بن کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ انہوں نے جا کے میرے نبی کو سلام کیا، اس پاک منبر کی قسم حسب ثابت کل کی طرح میرے نبی نے پھر وکیل اور موکل دونوں سے چہرہ پھیر ہاتھ بلند کر کے بولو مل کے کلیجے کی طاقت دونوں سے چہرہ۔ یا علی اللہ کے نبی نے وکیل اور موکل دونوں سے چہرہ پھیر لیا۔ اب قبلہ تو شیعہ ہے تو شیعہ رہے، سنی ہے تو سنی رہے، مذہب تیرا جو بھی ہو، مسلک تیرا جو بھی ہو، عقیدہ تیرا جو بھی ہو، تو جنہیں مانتا انہیں ہی مانتا رہے، لیکن اپنی مرضی کے عالم سے جا کے پوچھ تو صحیح وہ دو بندے کون تھے جنہوں نے نبی کی بارگاہ میں جا کے عیسائیوں کی سفارش کی تھی، لیکن نبی نے ان کی سفارش نہیں مانی تھی۔ اور جب تجھے ان ناموں کا پتہ چل جائے پھر ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا کہ جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آتی، پھر ان کی سفارش قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کام کیسے آ جائے؟ بس دو جملے مجھے اور پڑھنے، مصحف میں نے نہیں پڑھنا، صرف دو جملے۔ یا علی اجازت دے رہے ہیں، دو تین جملے میں آپ کو سنا کے ممبر چھوڑ۔ مصحف میرے بعد بابا جی پڑھیں گے۔ مالک آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ جن کی سفارش دنیا میں نبی کی بارگاہ میں نہیں چلتی، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے چلے؟ تیسرے دن قبلہ عیسائی پریشان ہو کے واپس گئے۔ تفسیریں کہتی ہیں راستے میں انہیں پھر ایک بوڑھا ملا جو پہلو جیسا نہیں تھا۔ کتابیں کہتی ہیں وقت ہوتا وضاحت کرتا، کتابیں کہتی ہیں جیسے ہی اس نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر الف کی طرح سیدھی کی تو داڑھی میں وہ ستارے چمکنے لگے جو بطول کی چوکٹ پہ جھاڑو دینے کی وجہ سے آئے تھے۔ جب سینے پہ نظر پڑی تو منا اہل البیت کا تمغہ امتیاز لگا ہوا تھا، نام سلمان، رپورٹر کل ایمان، نام سلمان، رپورٹر کل ایمان۔ اگلا جملہ سننا، سلمان دیکھ کے عیسائیوں سے کہتا دار بدار کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں تمہیں اس کے در پہ لے چلوں جو اس کے علم کا در ہے، اس کے علم پہ اس کے در پہ لے چلوں جو اس کے علم کا در ہے۔ سلمان کہتا آؤ اس کے دروازے پہ لے چلوں جو اس کے مزاج سے واقف ہے اور وہ اس کے مزاج سے واقف ہے۔ سلمان عیسائیوں کو لے کے سرکار دو عالم
کہ جانشین علی بادشاہ کی دہلیز پہ پہنچا۔ علی بادشاہ نے فرمایا اللہ نے مرد کے لیے سونا پہننا اور ریشمی لباس پہننا حرام قرار دیا۔ چھوڑ دی ساری مجلس، صرف 2 جملے پڑھنے چاہتا ہوں، جتنے ماتمی ہو جوان ہو یاد رکھنا، بندہ مومن بھی ہو کلمہ بھی نبی کا پڑھے، اور اللہ نے اسے پیدا بھی مرد کیا، پھر وہ سونا پہن کے گھومتا رہے۔ 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا وہ شریعت کا باغی ہے یا اسے اپنے مرد ہونے کا یقین نہیں۔ اس لیے سونا زندگی میں نہ پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اور ہمیں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے معصوم ناراض ہو جائیں۔ علی نے فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا اور ریشمی لباس پہننا حرام ہے، صرف 2 جملے، اور نتیجہ پیش کرنے لگا۔ میں ساری دہاڑی سارا دن پڑھتا تو یہی نتیجہ تھا جو میں 2 لفظوں میں پڑھنے لگا۔ مصحف میں نے نہیں پڑھنا، فضائل پہ منبر چھوڑ دے۔ لباس اتارو ریشمی، سونا اتار دو۔ تھے عیسائی، تھے کسی اچھی ماں کے بیٹے، آئے ہائے علی کے کہنے پہ سونا بھی اتار دیا، ریشمی لباس اتار کے سادہ لباس پہنا۔ اگلے دن علی وکیل بن کر گئے۔ کتابیں کہتی ہیں ادھر عیسائیوں کا پہلا قدم میرے نبی کی مسجد کی دہلیز پہ آیا، 3 دن تک چہرہ پھیر لینے والے رسول نے اٹھ کے استقبال کیا۔ آئے ہائے چہرہ پھیر لینے والے رسول علی کی آمد پہ کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ یہ میرے جملے نہیں، قبلہ اعظر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے نبی عیسائیوں کے آنے پہ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ علی کی آمد پہ کھڑے ہو کے زمانے کو سمجھا رہے تھے۔ اور زمانے والوں یاد رکھنا، جو علی کی بات مان لے وہ منزل پا لیتا ہے۔ قبلہ تیسرے دن علی وکیل بن کر آئے، نبیوں کے نبی کو سلام کیا، آخری جملے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا۔ تیسرے دن کھانا کھلایا، شربت پلایا۔ متوجہ ہیں آپ؟ تیسرے دن کھانا کھلا کے نبی نے پوچھا کیسے آئے؟ بسم اللہ خافر بھائی، مالک زندگی دراز فرمایا آپ، مولا محنت قبول فرمایا آپ، مالک آپ کو ملک کیا دنیا کا ذاکر بنا۔ میری طرف متوجہ رہے، میں بس 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تیسرے دن نبی نے کھانا کھلایا، شربت پلایا، پھر پوچھا عیسائیوں سے کیسے آئے ہو؟ عیسائیوں نے کہا ہم پوچھنے آئے ہیں آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی نے فرمایا وہ نبی تھا، اللہ کا بندہ تھا، پیغمبر تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب شریعت تھا، صاحب نبوت تھا، روح اللہ تھا، بطول زادہ تھا، مریم کا بیٹا تھا، نطفے سے پاک تھا، اور جن کے نوکر نطفے سے پاک ہوں وہ مالک تیری میری طرح دنیا میں نہیں آتے۔ نبی نے فرمایا وہ پیغمبر تھا، نبی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ کا بندہ اس لیے کہا کیونکہ یہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ نبی نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ تھا، نبی تھا، پیغمبر تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب نبوت تھا، صاحب شریعت تھا، وغیرہ وغیرہ۔ عیسائی دیکھ کے کہتے جی نہیں وہ اللہ کا بیٹا تھا۔ نبی نے پوچھا دلیل؟ کہنے لگے اس کا باپ کوئی نہیں تھا۔ مسکرا کے نبی نے کہا پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی۔ اب قبلہ تفسیریں یہ کہتی ہے نبی قرآن پڑھ کے سناتے رہے۔ اچھا خاور بھائی پتہ کیا ہے، سوئے ہوئے بندے کو جگانا آسان ہے، جو سویا ہوا ہو نا، اوریجنل سویا ہوا، اسے جگانا آسان ہے۔ بلکہ کئی بندوں کی تو اتنی کچی نیند ہوتی ہے بندہ قریب سے گزر جائے آنکھ کھل جاتی۔ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو بندہ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے سویا ہو نا، اس کی 4 پائی بھی الٹ دو تو وہ کبھی نہیں اٹھتا۔ اگر یقین آئے تو گھر جا کے قبلہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، پہلے نبی قرآن پڑھ کے سناتے رہے۔ عیسائی تھے کہ زد پہ اڑ گئے کہ جی نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ جب قرآن ان کی سمجھ میں نہ آیا تو آواز قدرت آئی، حبیب آپ نے قرآن سنانا بند کر، ان سے کہے ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم۔ حبیب ان سے کہے اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، میں اپنے جیسوں کو لاتا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تھا حبیب اگر یہ قرآن سے نہیں مانتے تو پنجتن پاک سے منوا دے۔ بس بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ادھر انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول فرمایا۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ سچے لاؤں گا، اور نبی نے کہا تھا تم اپنے لاؤ میں اپنے لاؤں گا۔
پتہ چلا وہاں پہ کسی غیر کا تو کام ہی کوئی نہیں تھا. لیکن خدا کی قسم خاور بھائی مولا زندگی کرے آپ کی، کئی بندوں کو یہ سن کے نا خوش فہمی ہو گئی. خوش فہمی سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے غلط فہمی، ایک ہوتی ہے خوش فہمی. بندے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ اس بیچارے کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون. نہیں پتہ نہیں کچھ بندے کس خیال میں آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں نے ممبر چھوڑ دینا. ابھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا میں نے ممبر چھوڑ دیا. انہوں نے سوچا اس بیچارے کا ہے ہی کون، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اسی خوش فہمی میں سارا شہر ہی تیار ہو گیا. مقدمہ ابن خلدون کے لفظ ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے سویرے عید ہو. ہر کوئی تیاری کے موڈ میں تھا. ایک جملہ یہ آدھے منٹ کا آگے ایک جملہ. ہر کوئی تیاری میں تھا، ہر کوئی تیاری کے موڈ میں تھا. یا اتنی دیر میں اگر یہ جملہ میرا ضائع ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے اگلی مجلس تک دکھ ضرور رہے گا. جب ہر بندے کو نبیوں کے نبی نے تیار دیکھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آئی، سلمان جی مولا کل ایمان. سلمان اگر میں نے انہیں اپنی زبان سے روک دیا تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں بھی مجھے معاف نہ کریں. سلمان ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں کہہ دیں کہ جی سچے تو ہمارے بھی بڑے تھے لیکن کیا کریں انہیں موقع ہی نہیں ملا تھا، انہیں موقع ہی نہیں ملا تھا. نبی نے فرمایا سلمان یہ جانا چاہتے ہیں تو سارے بے شک جائیں، لیکن جانے سے پہلے میرا ایک اعلان ان تک پہنچا دے. سلمان نے کہا مولا حکم کر. نبی فرماتے سلمان ان سے کہے کل مباہلہ میں جو جانا چاہتا ہے بے شک چلا جائے، لیکن انہیں بتا دے کہ وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت، وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت، وہاں ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت. نبی فرماتے جانے کو بے شک سارا شہر جائے، لیکن انہیں بتا دے کہ وہاں سے بچ کے وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا. آخری جملہ کے بلا مل کے سارے کلیجے کی طاقت، وہاں سے بچ کے وہ آئے گا. یا وہاں سے بچ کے وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کے آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یہ میرے جملے نہیں، نبی نے کہا تھا سچے لے کے آؤں گا. ایک ذاکر حسین کے جملے ہیں، لاہور سے ان کا تعلق تھا، ان کا یہ جملہ ممبر پہ پڑھ دیتا ہوں. جب نبی نے کہا نا میں سچے لے کے جاؤں گا تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا بابا پھر تیرے کپڑے رہنے دوں. اوئے ہوئے ہوئے مالک زندگی دراز فرمائے آپ سب کی. تیرے کپڑے تو استری نہ کروں. جب یہ آیت آئی قبلہ حضرت حسن زیدی فرمایا کرتے تھے سلمان ایک ایک بندے کا بازو پکڑ کے سمجھاتا رہا، اوے تم نے آیت نہیں سنی، اپنا آنا آئے ہائے اپنا آنا پہلے آتے رہے ہو، اپنا آنا کیونکہ پہلے تھا تلوار کا میدان، پہاڑ پہ چڑھ کے بچا جا سکتا تھا، لیکن اب ہے لعنت کا میدان. اگر پیچھے پڑ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی. ابھی دیکھنا میں ممبر چھوڑنے لگا. نبی نے کہا میں سچے لے کے جاؤں گا. پورے مدینے سے جیسے نبی کو سچے چاہیے تھے وہ صرف 4 ملے. میرے پاس وقت ہوتا اسی جملے پہ 1 گھنٹہ مجلس ہو سکتی، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی. پورے مدینے سے جیسے نبی کو سچے چاہیے ویسے صرف 4 ملے. ابنا آنا میں 2 بیٹے، نساء آنا میں 1 بیٹی. اب جو بندے کہتے نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، مباہلے میں نبی 1 لے کر کیوں جا رہے تھے؟ اور قرآن کی تفسیریں تو پڑھو. وَأَنفُسَنَا میں 1 علی. ان 4 کو لے کے نبی چلے. آخری جملہ نبی جا رہے تھے پنجتن پاک کو لے کے، ایسے چہرے لے کے نبی چلا جن کی پیشانیوں سے نور نکل کے آسمان سے ٹکرا رہا تھا. ترتیب یہ تھی سب سے آگے حسین. میرے عقیدے میں سرکار دو عالم کی عزت زیادہ ہے کیونکہ وہ نانا ہے، لیکن حسین آگے کیوں تھے؟ نبی نے حسین کو اٹھایا ہوا تھا.
نبی کا بدن یہاں پہ تھا، حسین آگے تھے، اور خدا کی قسم اس میں بھی حکمت ہے، نبی نے حسین کو اٹھایا کیوں تھا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جب حسین بادشاہ کی ماں ساتھ ہے پھر آپ حسین کو بطول کو دے دیتے، آپ اٹھا کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا، آج اگر میں حسین فاطمہ کو دے دیتا تو کل کو 14ویں صدی کے بندے کہہ دیتے کہ جی کیونکہ چھوٹے بچے گھروں میں چھوڑے نہیں جا سکتے، اس لیے بی بی فاطمہ مجبوری میں اٹھا کے حسین کو لے گئی۔ نبی نے کہا میں اٹھا کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلے حسین کو ماں کی ممتا نہیں، رسالت کی ضرورت لے کے جا رہی ہے۔ سب سے آگے حسین، بازو سے حسن کو پکڑا، سنٹر میں میرے نبی، پیچھے جناب سیدہ، اور سب سے پیچھے علی۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ جو علی ہر میدان میں آگے ہوتے تھے وہ مباہلہ میں پیچھے کیوں تھے، یہ راز پڑھوں گا نہیں۔ ایسے چہرے لے کے نبی چلا جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا تھا۔ جب عیسائی پادریوں نے یہ قافلہ آتے دیکھا، ایک پادری کی نظر پڑی، جلدی سے باقیوں کو بلا کے کہتا میری طرف آؤ، سارے دوڑ کے قریب آئے، یہ دیکھ کے کہتا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ کہتے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ ان چہروں نے اگر تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو یاد رکھنا قیامت تک روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اتنی دیر میں نبی قافلہ لے کے مباہلے کے میدان میں پہنچا۔ تفسیریں کہتی ہے عیسائی پادری کی بات مان کے عیسائیوں نے ہمارے نبی سے مباہلہ نہیں کیا، انہوں نے معافی مانگ لی اور مقابلے سے ہٹ گئے۔ عیسائیوں نے معافی مانگ لی، مقابلے سے ہٹ گئے۔ اب قبلہ سوچنے والی بات یہ کہ جب یہ پنجتن پاک گھر سے نکلے تھے تو اللہ نے تو اسی وقت جھوٹوں پہ لعنت کر دی تھی، اللہ نے لعنت کر دی تھی، لیکن عیسائیوں نے قبول نہیں کی، عیسائیوں نے وصول نہیں کی، وہ مقابلے سے ہٹ گئے۔ پھر سوچنا تو پڑے گا کہ جب وہ لعنت عیسائیوں پہ نہیں پڑی پھر آخر وہ لعنت گئی کہاں؟ میرے جملے نہیں، تیرے چھٹے مالا کا فرمان ہے۔ کسی بندے نے سرکار صادق آل محمد سے پوچھا تھا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے جب وہ لعنت عیسائیوں پہ پڑی نہیں پھر وہ لعنت گئی کہاں؟ امام فرماتے یاد رکھنا اللہ نے اس لعنت کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ اب مباہلہ کے دن سے لے کے قیامت تک جو بھی ہمارے مقابلے پہ آتا رہے گا اللہ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔ تشریف رکھو جی، صلوات اچھی آواز نال پڑھ دے محمد۔ حضرات مومنین، سید و ذاکرین، بحر ذکر مصائب محمد و اہل بیت محمد جناب سید مستجاب حسین شرازی صاحب، انہوں تو بعد قاری القصائد بحر ذکر مصائب جناب زوار اکبر حسین آپ سیال کوٹ خطاب فرمان گئے، انہوں تو بعد جناب آغا دلاور حسین، انہوں تو بعد زیغم عباس مجتبائی، انہوں تو بعد پیر سید مشتاق حسین شاہ صاحب خطاب فرمان گئے، تو پیر سید مستجاب حسین شرازی صاحب۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدو اون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سائن جلی بے عظمت کا یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد ہو یا محمد ہو یا محمد، و بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی، ادرکنی المدد فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو بابا سے بنا، مہربانی کرو تھوڑا جہتے گیا جو
عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اچھی صلوات اللہم باہرویں بادشاہ دی آمد و سلامتی تے سونی صلوات اللہم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت دوہاں جہانہ دی سین دے دشمن تے لعنت باواز بلند صلوات بس قبلہ کوئی خطبہ نہیں کوئی لمبی چوڑی تشریح و تمہید نہیں کوئی ذاکری گھنٹیاں دی محتاج نہیں اگر جناب نے قوت سمانو تھوڑا دیا بلند کر کے لفظاں دے نال چلن دی کوشش کیتی لطف نہ آوے تے والی نجف دی عطائی نہیں ربیع الاول دا مہینہ اس مہینے دے وچ عالمین دی رحمت دا دنیا تے نزول ہوئے سمجھ جاگنے تے مزہ لینے عالمین دی رحمت کل دا دنیا تے نزول ہوئے جعفری صاحب رحمت جدو بھی ہوندی یہ نازل ہوندی رحمت جمدی نہیں رحمت پیدا نہیں ہوندی اللہ رب العزت نے بارش نو رحمت دا نا کیوں دیتا تھوڑا جے جاگیں گا تے مزہ آئے گا میں تے اپنی تقریر شروع کر دیتی یہ کوئی جناب نو زحمت ہی نہیں دیتی بارش نو اللہ رحمت کیوں وکھیا پھر رحمت نو تمیز نہیں کہ اس امیر دے گھر ہونے تے غریب ال نہیں ہائے 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 رحمت آندے ہی اننے جنو امیر غریب دی تمیز نہ ہوئے جدو بارش ہوندی ہوئے ایک کسے امیر دے محل تے نہیں ایک کسے بادشاہ دی کوٹھی بنگلے تے نہیں جدو ہون لگے تے اروڑی تے بھی ہو جاندی ہے تے جدو عالمین دی عام رحمت جعفر کی غریب امیر دی تمیز نہیں رکھ دی تائیں تے عالمین دی رحمت آکیا ہی نا آج جیڑے بوئے کہ میری ڈاچی جا کے بہ گئی ہائے 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 یا علی مسکلمبا کشالی لو کوئی وقت لگے اچھا رحمت کیسے نو آخ دن جس دن آڑ ہر چیز چہریالی آ جائے ہر شہدی روح دا نائے رحمت مثال دے طور تے گرمی دا موسم جیٹھ ہاڑ دا بابا جی مہینہ ہر بندہ کی پیاندہ ہے شیعہ پیاندہ مالک رحمت فرما سنیاں دے مالک رحمت فرما وہابیاں دے مالک رحمت فرما دیوبندی پیاندے مالک رحمت فرما جاگو کے تے مدہ ہے گا عیسائی پیاندے مالک رحمت فرما سکھ پیاندے مالک رحمت فرما ہندو پیاندے مالک رحمت فرما چکڑالوی پیاندے مالک رحمت فرما جس چیز دی ہر دل دے وچ امنگتے آس پیدا ہو جائے اس نواندے نے رحمت ہائے 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 جا گیا ہے اس نواندے نے رحمت اے عام رحمت او خاص رحمت اے عام رحمت او خاص رحمت اس رحمت نال فصلاں چ ہریالی آ گئی جاگیں گا تے مزہ آئے گا جاگیں گا تے مزہ آئے گا اس رحمت نال فصلاں چ ہریالی آ گئی اس رحمت نال انسانیت چ ہریالی آ گئی انسانیت چ ہریالی اچھا رحمت ہوئی 2-4 دن بابا جی گزرے پھر مالک رحمت فرما ہو کے تے گزر گئی لیکن چند ایسیاں چٹانہ نے جنہ اس رحمت نو سنبھال کے رکھ لیا جاگو کے تے مزہ آئے گا رب کعبہ دی قسم خدا دی قسم مولوی ساڑھے تے ہمیں ہی سوال کردا ہے دریا کنے نے پنجے نکل دے بھی سمندر بھی چوپے نے واپس جا بھی سمندر اچ رہے نے ہون اسی سوکھے طریقے نال نہیں آکھ سکتے سمندر اینا ہی چوئے اے سمندر ہی چونے الحسین و منی و انا من ہائے ہائے یار غور ہی نہیں فرما رہا ہے ہون تے اسی آسان انداز نال آکھ سکنے ہیں سمندر اینا ہی چوئے اے سمندر بھی چونے تے او دے مڑو گے او چٹانہ نے اس رحمت نو کنٹرول کیتا ندی نالے دریاواں دی صورت دے وچ موگے کھاڑ با راج با دی صورت دے وچ ساڈیاں فصلاں نو سیراب پھر کون کر رہی
اوہی رحمت جعفری صاحب جاگنا اوہی رحمت جیڑی چند دن پہلے ہوئی انہاں چٹانا اس نو کور کر لیا اوہی رحمت سانو سیراب کر رہی ساڈے فصلہ چ ہریالی آ رہی میں لکھ جان قربان کر دیا انہاں چٹانا تو جنہ عالمین دی رحمت نو کنٹرول کر کے آج بھی 12 ماہ ساڈے تک تھوڑی تھوڑی پہنچا رہے ہائے 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 غور نہیں فرما رہے غور نہیں فرما رہے آج بھی وہی رحمت ساڈے تک آ رہی ہر شے دی روح دا نام ہے رحمت ہے دی اور ہر شے دی روح دا نام ہے رحمت دوواں جہاناں دی روح دا نام ہے محمد محمد عالمین دی رحمت محمد دی رحمت دا نام ہے فاطمہ ہائے 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 یار غور ہی نہیں کر رہے غور ہی نہیں کر رہے ہر شے دی روح دا نام ہے محمد محمد دی رحمت دا نام ہے فاطمہ جاگ رہے خدا دی قسمیں تائیں تو سکے نا زلف تیری دے ہر ہر کنڈل تے زلف تیری دے ہر ہر کنڈل تے عشق دا دل ڈولے زلف تیری دے ہر ہر کنڈل تے عشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کی آکھاں کافر کلمہ بولے نہیں یار سمجھائی نہیں سکیا کافر کلمہ بولے بس قبلہ ہر شہد آ جعفری صاحب کوئی خالق ہے خالق کس نو آندے جیڑا کوئی چیز تخلیق کرے کوئی چیز بنائے تو آڈا تے میرا بھی کوئی خالق ہے نا بولو بھائی بھی جنہیں سانو بنایا اے لاؤڈ سپیکر ہے جس اینو بنائے اے دا او خالق ہے جس تینو تے مینو بنائے ساڈا او خالق ہے اے موبائل ہر بندہ اپنی جیب چ نہیں لے کے پھر دا اے دا خالق کون ہے جنہیں کنے بنایا انگریز نے بنایا شاباش بھائی نے میری ہیلپ کر دی تھی کنے بنایا سن 84 چایا بنایا بقول بھائی رہندے اے دا خالق انگریز ہے میں انگریز کو ٹر گیا میں انہوں نے کہا تو انہوں کتھوں ویک کے بنایا جاگیں 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 ہو سکیا نہ جھوٹے نو منے تے نہ جھوٹ بولنا میں تے آئی تو 1500 سال پہلے سرزمین خیبر تے گیا میں ویکھیا محمد نے منہ مدینے ال کر کے علی نو صد ماریا محمد دی آواز ایک سیکنڈ دا سکتا لیا بغیر علی دے کرنا تے آئی میں سوچ وچ پہ گیا او کیڑی شے جس محمد دی آواز علی دے کرنا تک پہنچائی او آندا میں رزلٹ تے پہنچیا ہوا ہے پھر سوچیا ہوا کی ہے ہو سکیا ہوا اللہ دا امر ہے ہو سکیا جیڑا امر نو کنٹرول پہ کر دے محمد تے علی آپ اولے لمارے یہ خالق دا نا کی محمد آئی تو 1500 سال پہلے دعا جہانہ دا والی انہوں تخلیق کر کے گئے یہ دا خالق انگریز نہیں یہ دا خالق محمد ہے ہائے ہائے جاگی 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 تھوڑا جے لے دے حسین یہ دا خالق محمد ہے انگریز تے آندہ میں تے او دی ہوا دیاں لہرانوں کیچ کرن والے چھوٹے چھوٹے پرزے ایدے وچ فٹ کر کے انہوں کنٹرول کر لیا لو اور تسا غور کرنا ہے تے مزہ لینا ہے میں شاید ایتھی چھڑ دیا اے موبائل کنے نے بولو بھائی کچھ نہیں ہوتا ایک اللہ شاباش 73 فرقے والے بے شک بول پو اللہ ساڈا تے یقین ہے کہ جنہ دا نہیں ہو بے شک نہ بولے ہے اللہ ایک موبائل ایک آئی تو 1500 سال پہلے خالق دا نام محمد ہے دسن والا اگوں انگریز رہنمائی مسلمان تو نہیں ہوئی کیمونسٹ نے کیتی ہے دے مین کنٹرولر اللہ دے وچوں نے 5 پنجاں وچوں 12 تے 14 ہنسیاں دا کارڈ فیڈ کرنی تا آگا گل ہونی اوے تے تینوں ایک غیر مسلم دسی بیٹھا ہے ایک اللہ 5 12 14 جنہ چر اکٹھے ہون دوجے بندے نال گل نہیں ہوندی تو اللہ نو کیویں ملے گا یا آئی ایک اللہ 5 12 14 تینوں تھے کٹھے کر دیتے ہیں ایک اللہ دے وچوں نے 5 5 وچوں نے 12 12 وچوں نے 14 ایک دوجہ دی کر دینے ہیلپ ہے نہیں نہیں یار سمجھے ہی نہیں ایک دوجہ دی کر دینے ہیلپ جعفری صاحب پہ ویکھو نا موبائل ہے میں جعفری صاحب کو آ گیا جی ہے گا انہاں ایک سیٹ رکھا ہے پینڈ دا بندہ ہوں میں نے پتہ ہی کوئی نہیں بھی یہ کی ہے میں کیا کی ہے اس کے شجی یہ فون ہے میں کہہ دیتے حلوہ پا کہتا انہیں کہا نہیں جی یہ گلہ کراندہ ہے میں کہا کدے نال
اسے کہ تھوڑے کول کسی کا نمبر ہے؟ میں کہ جی بھائی خبر دا ہے. اسے کہ ملاؤ. خبر نمبر ملا. میں کہ یار میں تے رات دا فروخ آباد جعفری کول آیا. اسے کہ سویرے صبح دا ناشتہ میرے کول کر لیا جی. جاگنا خدا را. میں کہ جی ٹھیک ہے میں ناشتہ تھوڑے کول کر لاں گا. جاگ رہے میں ناشتہ تھوڑے کول کر لاں. او میں صبح دے بجائے لنچ دے ٹائم آ گئی. اسے کہ جی میں تو ناشتہ آکھیا ہی. میں کہ نہیں تساں میں لنچ آکھیا ہی. جاگنا خدا را جاگنا. میں کہ نہیں جی تساں میں لنچ آکھیا ہی. اسے کہ جی میں ناشتہ آکھیا ہی. اسے کہ جی ایویں نہ کرو اے دا بایو ڈیٹا بھی نکل آندا ہے جو میں آنا او اے آندا ہے. ہائے ہائے نہیں یار سمجھے ہی نہیں ممبر دی عظمت دی قسمیں. اسے کہ جی دا بایو ڈیٹا بھی نکل ہونا ہے. ہوے رسیو کال کڈ کے چ کھانا جو میں آنا او اے آندا ہے. او 14ویں صدی دا آؤٹ آف سینس ملا عوام دے آپس دے وچ کنٹیکٹ نو موبائل آندے اللہ اور عوام دے درمیان دے وچ رابطے نو رسول آندے جو اللہ آندا ہے او محمد آندا ہے. جو اللہ آندا ہے او محمد آندا ہے. جو اللہ نہیں آندا او محمد نہیں آندا ہے. اور جی او جان لگیا جعفری کہ شاہ جی ایک تسی بھی لے جاؤ. چلو پنڈ وچ کدی کدی گل کر لیا جائے. میں لے کے ٹر گیا انہوں ڈیرے چ رکھیا ہے. اور بڑی کوشش کی تھی وہ گل نہ کرے. اس سال بعد گیا سکے شاہ جی تو ہم دیتا تے اس واسطے آئی. میں کہ جعفری یار ہے تے او دے جی نہیں غور نہیں فرما رہے. ہے تے او دے جی یہ شکل بھی ایک نمونہ ایک رسیور ایک ہر شے ایک لیکن وہ گلاں کراندا اے نہیں کراندا. جاگیے وہ گلاں کراندا اے نہیں کراندا. اس کے شاہ جی یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ میں کہ یار میں بڑی بڑی تیرا نمبر ڈائل کیتا انہیں کوئی گل نہیں کرائی. ایسے کیا سم لئی جے؟ نہیں تھوڑا جا جاگیا ہے. اے دا کنیکشن ایجاد کرایا جے. میں کہ نہیں تے اسے کہ کنیکشن تو بغیر تے گلاں نہیں کراندا. ہن 14ویں صدی دا آؤٹ آف سینس ملا اللہ نال گلاں کرن دیاں کوششاں پیا کردا ہے. ممبر دی عظمت دی قسم ہے جنی دیر تک موبائل نو کنیکشن نہ ہوے اے دوجے بندے نال گل نہیں کراندا. جنہ چر اللہ دی طرفوں کسے نو کنیکشن نہ ہوے او اللہ تے عوام دے درمیان رابطہ نہیں کراندا. او تیرے میرے نال اللہ نہیں بولدا اون دے نال بولدا جنوں کنیکشن آتا کیتا سو. جن دے کول سیم موجود ہے ہاں وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے. ہاں جنوں اللہ کنیکشن دیتا ہے. تو ویکھو نا جس ویلے میں خرید کے لے آیا نا تے نال اے دے بایو ڈیٹے واسطے لو اے فکرہ سن لیا جے 2:17 مصاحب دیاں آکھ دیاں ورنہ میں سارا دن بھی اس موبائل تے بحث کردا رہا تے مینوں وقت تھوڑا ہے. قبلہ جدوں اے موبائل میرے کول جب آ گیا نا اے دے نال ایک انہوں نے چھوٹی جی بک دی تھی اس ڈبے دے وچ ہی ہے. او میں پھرولیا جٹ جا بندہ میں کہ یار اے بک کتھوں آئی ہے اے کی ہے؟ چلو اے تے ہو گیا موبائل. او سے کہ شاہ جی اے ویکھو نا اے دا بایو ڈیٹا ہے. جاگیا ہے ممبر دی عظمت دی قسمیں جاگیں گا تے مزہ آئے گا. او سے کہ شاہ جی اے دے وچ اے دا بایو ڈیٹا لکھی ہے. اے دی نال ایک بک ہے کہ بند ہو گیا تسے چلانا کیویں اے دے کے سینسے نو ڈائل کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے. میں ممبر دی عظمت دی قسم ہے عوام دنیا تے اوندی رہی لیکن بک لے کے نال محمد ہی آئے او دے وچ او دا بایو ڈیٹا موجود ہے. تاں کہ او سکے نا واقف جنون عشق سے اپنا خدا بھی ہے. تعریف حسن یار میں قرآن لکھ دیا. تعریف حسن یار میں اگر محمد دا بایو ڈیٹا پڑھ نہیں نا تے اللہ انہوں نال بک دے کے گھلی ہے. نہیں یار نہیں انج نہیں. او دے وچوں دیاں کہانیاں پڑھ او دے وچوں دے قصیدے پڑھ. ممبر دی عظمت دی قسمیں دکھ اس سے گل دا ہے اگر محمد نو دنیا پہچان لیندی نا تے محمد دیاں کدی اس بازار کدی اس بازار کدی اس بازار نہ جاتی. یار بندیاں دے دکھ ہوندے نے جعفری صاحب پتراں نال خدا دی قسم ہے. میر ویکھے بنیاں ویکھیاں بندہ مر جائے نا مقتول دی بہن آوندی پئی ہوے
कातर राह छड़ जांदा है कि यार आखर मरीन वाले दी बहन पई आउंदी है। मैंने मिंबर दी अजमत दी कसम गल्ला रोण वालियां ते बह के रोने आ, जे हसन वालियां ते हस लैने आ। ईमान नाल दा सके 9 भिरावां दा कातल ते शिमर दा जिथे दिल करदा ही सकीना नु तमाचे मार लैंदा ही ते ठड्डा सा भर के आंदी है अज मेरा चाचा अब्बास जो कोई नहीं। मरहबा मां हुसैन दी राजी होवी कौन कैद हो गई बाबा जी? किश्वर इस्मत दियां शहजादियां नात के कुरान दियां बेखिलाफ बाबा जी तफसीरां बड़े अदब नाल पढ़न दा दियां मैं सैयदा ना चाण दिता कर किथे आ गईयां जिथे आउण दे काबिल ना हन। 15 अजाना मुहम्मद दियां दियां सुनियां ते ठड्डा सा भर के दी सजाद अजे बाजार नहीं सजया। सैयदा दिन सज गए बाजार ते सजदा पे दरबार। दुआ मंगी कर शाला किसे शरीफ दी धी बहन मां बीवी बाजार ते दरबार च ना आवे शरीफ वास्ते को। अच्छा बाबा जी शाम आईयां कौन? मुहम्मद दियां दियां जेड़े बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़दे उन्हां दा मुहम्मद मुर्शद दे मुर्शद दियां दियां बाजार च सहाबा दियां दियां घर च बैठियां रहियां। जुर्म केड़ा ही मुहम्मद दियां दियां दा फकत रौला ही अली वलीउल्लाह दा। रो के आंदी है बाबा तेरी विलायत मनाण दी खातर शाम दे बाजारां च आ गईयां। जिस वे बाजारे शाम में आईयां ना तुसां ज़ाकिरां ते मौलवियां कोलों सुनिया होसी जो शाम दियां वसदियां औरतां पत्थर मारे। क्यों बाबा जी सिर्फ पत्थर मारे? सैयदा रवायत दे लफ्ज़ हैं अगर छुपावा यजीद दा हमायती बनना मिंबर दी कसमें जिवें मैं तारीख विच पढ़िया ना सिर्फ पत्थर नहीं ने मारे उबलिया होया पानी ते अग दे अंगार मुहम्मद दियां दियां ते सट के एक बई अल वेख के आंदियां आज ओहद वाले बदले ले लो अली दियां दियां आ गई। मैं लख बिस्मिल्लाह करा ओहद वाले बदले ले लो अली सरदार दियां दियां आ गईयां। बाबा जी मैंने मिंबर दी कसम मेरा जिगर फटदा पे सैयदा किवें लुकावा? एक मलाउना औरत एक पत्थर मारे जेड़ा किसे बीबी नु नहीं लगा ओ एक सांग ते सवारा जेड़ा कुरान पे पढ़दा ओन लगा पत्थर कारी तो सांग छुटी है। अली दी दी दौड़ के आदी ओ शाम वालियां मेरे मोए बिरा नु लवा मैं बदले देण वास्ते हाजिर हां। जितना किसे दा दिल चाहता है मैन मारो। हुसैन ते कायनात दा बाबा जी ओ मजलूम है जेड़ा मरीन दे बाद भी मरींदा। आ गईयां किथे दो वैन करने दुआ देन लगा दरबार च कुछ इस अंदाज नाल खलोतियां जनाब फिजा दी कांड ते जनाब ज़ैनब आलिया दा मत्था। जनाब ज़ैनब आलिया दी कण ते जनाब सैन उम्मे कुलसूम दा मत्था उत्तु वफा दी खालक बीबी दा मत्था। अल्लाह अकबर मां हुसैन दी राजी होवी इस अंदाज नाल खलोतियां किश्वर इस्मत दियां शहजादियां तौहीद दियां किरना ओ दर्दा ले ओ हरामी सफीर रोम कुर्सी ते उठे आदे यजीद मिसल खान आख मिसल पड़े कैदी थक पे आदे तेन किवें पता जो कैदी थक पैन? आदे ओ जेड़ी प्यो पुत्रां दे दरमियान 4 सालां दी बच्ची है ना गौर नाल वेख किसले जमीन ते कदम रख दिए किसले चैंदी है ओदी रत भरी दाढ़ी चुम के आदी सज्जाद मैं थक पईयां ओ वड्डा कयाम विच छोटे नु रकू हुए कहड़े वड्डा कमर सीधी करदा छोटा दे बाबा मेरियां तलियां जमीन तो पटीज गईयां नी। आदे एक गल दा मैंने जवाब दे मैं रोम दे बादशाह दा सफीर हां मैंने ए दस ए जेड़ियां बीबियां कह दो कि आ गईयां अगर समझ च आ गई अगर पढ़न दी लोड़ ही ना पौसी ए मरीन वाले दियां की लगदियां ए मकतूल दियां की लगदियां कुत्ता दे ओदियां बहना सफीर रोम आंदा इना बहना अपना बिरा आप मारे आंदा नहीं मारे ते मेरी फौज है आंदा मैं हजरत दाऊद दी 70वीं पुश्त चुआ आया तुहाडे नबी दी शरीयत इयो कुछ पिया दी है बिरा भी ओदा मरी वे बहन भी कहे दो कर ले मातम यार हाथ मार तेरे मजहब विच मातम जायज है मैं लख बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दी राजी होवी आदे रोम दे बादशाह दा सफीर ना होवे
میں تیرا سار جدا تے کرا آدھے کیوں حیا کرنا ہے آدھے روم دے بادشاہ دا سفیر ہیں آدھے کتیا میرا حیا آندا ہی تھے اونا دا حیا نہ آندا جنہ دے نانے دا کلمہ پڑھنا ہے جنہ دے نانے دے نام دی آزانہ پیدی وہنہ ہے ہایا دی علی سردار دی بی بی رو کیا دی میں تیری جنت دی زامنہ تسا میری ماں دا بھی حیا کیتا اسے سفیر روم منہ تے ماتم کر کیا دے تو کو مدینے آئی زہرا دی دیئے بی بی آدھی روم دا سفیر علی دی وڈی دی لکھ بسم اللہ مثل خان ہوا دے مثل پڑھ ایک ایک واری نا حسین دا پانچ واری نام آلیا دا ہوں دے بے غیرت آدھے کتھے ہو بہن جڑی بھرا تو ود میری دشمنے آدھے پردے دے پچھوں آدھے بکواس بند کرتا ہے تے میں نہ کھیائی کار بلاچ پردہ میں لٹ لے ہون پردہ کیسا آدھے بے غیرت تین پتہ کوئی نہیں 90 سال دی بڑھڑی وال برف تو زیادہ صفائدے ہے انہ دی کنیز وفادار اتنی ہے پہلے تو چاہ کے آخری تائیں سارے ماں پسندن اگو پردہ بنائی کھلوتی ہے کتا دے ضعیفہ نواق میرے پردیاں دربار پردیاں دی لوڑ کوئی نہیں اگو ہٹ جائے سن سو اس حرامی چاہے جوانہ و تازیانہ بی بی فضا دے پاسے ٹورے ہائے ملکہ زنجبار ہائے کوئی ناف سوڈان تیری جتی تو کائنات قربان کرا دووے ہاتھ بلند کر کے آدھی مالک محمد نبی تو زندگی منگی یہی آج دے دن واسطے میرے اللہ آئی دربار یزید ہے تیرے تو طاقت پہ منگنیاں میں نو طاقت دے میں کھلو کے شمر دے تازیاں نے جھلنا علی دی دی دا پردہ بچ جا یہ ممبر گواہ ہے سیدہ ہاں اگر کوئی دعا قبول نہ پیون دیو بھی اما فضا دے نا دا دستر خان لوا دعا منگی دستی قبول ہو سی یہ میری او سینے جنہوں جناب زینب آدھے ہے اما میرے واسطے دعا منگ تیری دعا جلدی قبول ہوں دیئے اس چاہے تازیاں نا بی بی فضا دے ہتھاں تے مارنا شروع کی تاس او جوانہ ہو جس لے ہتھاں چو خون دے قطرے بابا جی 90 سال دی بڑھڑی زخمی سفران دی تھکی ہوئی ہتھاں چو خون دے قطرے دمین تے ڈھانے شروع ہوئے نا آدھارا ہوں میری سین فرمان دے نمان نہ جھل تازیانے ہون پیچھے ہٹ جا میری سینہ دی اماں یا ماں نہ ساد یاج مرن دے جی میں سامنے حبشی فوج دا جرنائل سعید کھلوتا ہے حقل مار کے آندھی او سعید غیرت مر گئی ہے بی بی آکھے غیرت مر گئی ہے سعید دوڑ کے نیڑے آئے آدھے ضعیفہ بھرے دربار چ میری غیرت نو کیوں للکاری ہے بی بی آدھی توڑے بادشاہ دا نا کیا سعید دیوار نال ٹکر مار کے آندھے ضعیفہ کجا بے غیرت دا دربار کجا میرے بادشاہ دانا بی بی آدھی میں تیرے تے سوال کیتا ہے میں نو جواب دے آدھے ساڑھے بادشاہ دانا یشکبوس بی بی آدھی مر گئے یا زندہ آدھے نہیں دنیا تو ٹر گئے بی بی آدھی والا دیو دی کو دھی آئی جندہ نہ آئی محمونہ بی بی آدھی ہون تقت تے بیٹھی یا کوئی نہ آدھے نہیں ہو تقت چھاڑ کے مدینے آرے سیدہ دی بند کنیز بنی ہے جدا کیس مدینے آلے سیدہ دی کنیز بنی ہے او بی بی ایک کیا دی تے ہون تخت تے کہانے آدھے اسے محمونہ دی جتی حکومت بھی کر دی ہے اسی جتی نے سلام کر رہے ہیں بی بی آدھی جے ہوا محمونہ میرے ببی تے پہچان سے حبشی آدھے کیوں جیاں گلہ کرنی ملے بادشاہ سے پہچانا میں نہیں بمبر دی قسمیں بانگو کمر علب دے صدی کی تیس زفید نالو پر افوال ہٹائیس حقل مار کے آدھی حمولہ حبشی میں نو پہچان وہ محمونہ میں ایک بوڑا ہوش بھی کرسی تو اٹھے ہے دوڑ کے نیڑے آئے آدھے صحیح تلوار میں نو دے صحیح تلوار دیتی ہے آدھے گردن جھکا بی بی آدھی کیا آخنا جانا ہے آدھے میں تیرا سارے کلم کرنا ہے بی بی آدھی میرا جورم آدھے نہ چھڑیا ہو بیا محمد دیاں دھیانو نہ کتے دے دربار آئی ہوئے بی بی آدھی او بوڑا حبشی ہولے بول میری کانڈ پیچھے زینب ہے شرم نہ کر ماتم کرتے رہے مطلب بچ ماتم جائز ہے
میں لکھ بسم اللہ کراما حسین دی راضی ہو بی بی آدھی ہو کلثوم اور رقیہ او آزادارا ہو شیعہ سنیاں ہو میں نے منبر دی قسم 70 ننگی تلوار یزید دے سر تے چمکی آدم تے بھرے دربار ساڈے بادشاہ نتادیاں نے مروائن اسا بدلا لینے حرامی آدھے میرے پتہ کوئی نہیں اے یمنی چادر چاہو اپنے بادشاہ نو وطن تے لے جاؤ جسے یمنی چادر جیتی حسین دی دھی تو قطار چھڑ گئی ہے او تھائیے جتے بابے دے زخمی لب چوم کیا دی بابا ہونا اما فضا دے وارث بھی آ گئے او بابا بے وارث رہ گئی تیریاں دھیاں دے بہنا رو رو کیا دی بابا دھی رول گئی ویچا ہے وہ جنگلا دے او عصمت دا پاک نگینا او سب چھوٹی کے صلوات محمد والے محمد دی عظمت بابا سے بلا کاری آ رہے دا کچھ حالے دا کار ہم تھوڑے سامنے ذاکر اہل بیت جناب جی ٹھیک ذاکر اجاز حسین ترابی صاحب انہوں تو بعد قاری القصائد بحر ذکر مصائب محمد و اہل بیت محمد جناب زوار اکبر حسین آپ سیالکوٹ وہ خطاب فرمان گے انہوں تو بعد جناب ملک امیر حسین جعفری آپ سرگودہ وہ خطاب فرمان گے ہم تھوڑے سامنے جناب ذاکر اجاز حسین ترابی صاحب مہربانی فرمانی بلند تر صلوات بھیجو خاندان ادارت اللہ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد ذات بلند تر صلوات پڑھو دعائے اللہ تعالیٰ بصدقہ محمد اہل بیت محمد امین و تتمندہ میرے محترم بزرگ ذاکر انکل خاور عباس اسدی صاحب جی صفیہ زاوہ چاہی مومنین مومنات دو نظیر تو راونا مولا عبادت شمار فرمائے بیمار مومنین اللہ صدقہ بیمار کربلا دے شفاعت عطا فرما بے رزق مومنین رزق عطا فرما حجت خدا ولی الاسمان زمان نظر فرما رب صلی اللہ محمد وعلیہ بلند تر صلوات بھائی جان ٹائم بالکل مختصر ہے تو میں یہ نہیں چاہتا